بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آقا دینوں آقا دینوں محفلوں سجانے سجاواں گے، آقا دینوں محفلوں سجانے سجاواں گے، آقا دینوں محفلوں سجانے سجاواں گے، آقا دینوں محفلوں سجانے سجاواں گے۔ نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ یا رسول اللہ، دلانے آتے لاواں گے، آقا دینوں آقا دینوں محفلوں سجانے
हाल चंगा तेरे हाल लाए नी मैं गायौंदियां नी हलीमा नी मैं गायौंदियां तेरे बदन विचों इधर वेखिया ना कोई एदे नाल लाए नी सारी रात नी हलीमा सारी रात दीवा बनदा नवे तेरा इहदे ते तेर कोई अपना बाल दा नहीं अगों गया हलीमा ने औरतां नूं नी मैं ओदे हुस्न नाल दूर होइयां नी अगे मैं मजबूर सा मुश्किलां तो नी अड़िए अगे मैं मजबूर सा मुश्किलां तो हुण मुश्किलां आप मजबूर होइयां तो जिस दिन दा ए मक्के चों लै आया जिस दिन दा ए मक्के चों लै आया मेरे कोलों मुसीबतां दूर होइयां ओ सल्ले आला बोलो सल्ले आला आइए अल्लाह हज़रत की बारगाह में दुआ शर्त अपना मैं दुआ करना पूरा करना चाहता हूँ। उलमा किराम की महफिल है। जब जी आला हज़रत ने कलाम लिखा सरकार ने पूरी आंखों से आला हज़रत को दीदार नसीब फरमाया। चंद अशआर लेके चलता हूँ। अरे वो सूए लालाज़ार फिरते अपना दौर पूरा करना चाहता हूँ। आप अगर समझना चाहते हैं इस कलाम को तो बाबा से बुलंद पढ़ लें। अरे वो सूए लालाज़ार फिरते हैं वो सूए लालाज़ार फिरते हैं वो सूए लालाज़ार फिरते अरे तेरे दिल है बाहर फिरते हैं वो सूए लालाज़ार फिरते हैं और मैं खता मैं खता मैं खता पर वो करम बार बार करते हैं वो करम बार बार करते हैं। अरे उस गली का गदा हूँ जिसमें हाँ उस गली अरे मांगते ताजदार फिरते हैं अरे मांगते ताजदार फिरते हैं वो सुने ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बिना तमीद में नन्हे मुन्ने बच्चों को दावत देना चाहता हूँ। महफिल जो है वो बामे उरूज पे है माशाअल्लाह। ऐसा ही बहुत रहा तो हज़रत साहब माशाअल्लाह आपके दिलों को खुश करके जाएंगे। मैं हज़रत साहब के साथ दादे हैं नन्ना सना खान मुस्तफ़ा है नाम भी माशाअल्लाह मोहम्मद अहमद है। बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं नाम मोहम्मद अहमद साहब नारे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी। بسم الله
صرف دو اشعار اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں. شکار بھی رہے ہوتے حکامہ دے رہے ہیں. تاریخ صاحب شکار بھی رہے ہوتے حکامہ دے رہے ہیں. یار بھی رہے ہوتے حکامہ دے رہے ہیں. شکار بھی رہے ہوتے حکامہ دے رہے ہیں. ہاں یار بھی رہے ہوتے نوابہ دے رہے ہیں. اکا دی پوجا آئیتے نے کی دیجے ماتی بھی رہے ہوتے غلامہ دے رہے ہیں. اکا دی پوجا آئیتے نہیں کیتے یہ ماضی بھی رہے ہیں تو غلامہ دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کفن پہ لکھا تھا علی علی. میرے کفن پہ لکھا تھا علی علی. جو جو چاہتا ہے مرمت تو ایک دن سب نے ہے. جو جو چاہتا ہے کہ میرے کفن پہ علی کا نام آ جائے وہ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ پڑھے. میرے کفن پہ لکھا تھا علی علی. ہاں میرے کفن پہ لکھا تھا علی علی. کہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے جھومنے لگے جھومنے لگے. قاری ملک شیر صاحب اب دیکھیں آئے آئی تکر اس مسجد میں سبحان اللہ کی آواز اس کو بات کے آئی تکر نہیں سنائی نتیجہ ہوئے گی. جنہیں بندے اس شیر سے بولن گے میں کہنا ماں کائنات ربیوں میں راضی ہو گئے. ارشد اللہ خدا بھی راضی مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی. میرے کفن میں لکھا تھا علی علی. یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے جھومنے لگے جھومنے لگے. پھر وہ اپنے سوازوں کو چھوڑ کر پھر وہ اپنے سوازوں کو چھوڑ کر فرشتے میرا کفن جھومنے لگے. فرشتے میرا کفن جھومنے لگے. فرشتے میرا کفن جھومنے لگے. رسالت میں میں دعوت دے رہا ہوں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب ذیشان مقرر شعلہ بیان فاضل نوجوان جناب حضرت علامہ مفتی محمد شفیق شرازی صاحب ساڑھے مہمان لودران دی سرزمین کو تشریف لے کے آئے. سفر میں پورنا دا ماشاءاللہ چہرہ بھی دیکھو یہ ہو جا چہرہ نورانی ہے یہ ہو جا بیان نورانی ہوئے گا ماشاءاللہ. مارا لا استقبال کو نعرے تکبیر
والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين بلند آوازنا محبتنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا کریے خدا دے یار دی آؤ گل کریے خدا دے یار دی آؤ گل کریے خدا دے یار دی گل کریے خدا دے یار دی آؤ گل کریے خدا دے یار دی آؤ گل کریے خدا دے یار دی مالک ارض و سما مختار دی مالک ارض
سما مختار دی آؤ گل کریے خدا دے یار دی مالک ارض و سما مختار دی سبحان اللہ سبحان ہر کسے نو روشنی دیتے حضور ہر کسے نو روشنی دیتے حضور عرشاں فرشاں وچ چمک سرکار دی عرشاں فرشاں وچ چمک سرکار دی آؤ گل کریے خدا دے یار دی مالک ارض و سما مختار دی مالک ارض و سما مختار دی شاہی مل گئی آپنوں کونین دی شاہی مل گئی آپنوں کونین دی شان اونچی نبیاں دے سردار دی شان اونچی نبیاں دے سردار دی میں حلیمہ آنکھیں گھر چاند ہویا میں حلیمہ آنکھیں گھر چاند ہویا جد سواری آئی میٹھے من ٹھار دی مالک ارض و سما مختار دی آؤ گل کریے خدا دے یار دی مالک ارض و سما مختار دی تیرا صدقہ کھاندا اے سارا جہاں تیرا صدقہ کھاندا اے سارا جہاں تم زمانے وچ تیرے دربار دی زمانے وچ تیرے دربار دی آؤ گل کریے خدا دے یار دی مالک ارض و سما مختار سگ شیرازی تیرے در یا نبی سگ شیرازی تیرے در یا نبی اس نو پاؤ روٹی اپنے پیار دی اس نو پاؤ روٹی اپنے پیار دی آؤ گل کریے خدا دے یار دی مالک ارض و سما مختار دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میلاد النبی نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ
الحمد والثناء وحضور نبی رحمت شفیع اول امام الہدیٰ امام کائنات جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام و ہدیہ نعت پیش کرنے تو آپ اللہ جل مجدہ کریم دی پاک بارگاہ اندر عاجزانہ التجا ہے رب کائنات تمام دنیاوی اخروی نفسانی شیطانی انسانی ہر شر اور فتنہ تو مکمل نجات بخشے اللہ جل جلالہ زندگی اسلام ہدایت والی موت خاتمہ ایمان سعادت والی نصیب فرماوے اج دی اے مبارک روحانی محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 83 فتح جامع مسجد شریف کے اندر انعقاد پذیر ہے جنہ دوستاں اس محفل کا اہتمام کیتا ہے خصوصاً واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان صاحب جنہ نے ناچیز کو دعوت پیش کی تھی یہ ناچیز حاضر خدمت ہوئے انہوں نے بھی ساتھ انہوں نے جتنے بھی معاونین اس محفل کے اندر شریف نے اہل علاقہ چکوالے اللہ جل جلالہ صدی محبت مشرف قبول عطا فرمائے نہایت ہی واجب الاحترام تمام علماء کرام و صناقہ حضرات و عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناچیز میں جس آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کیتا ہے اس آیت کریمہ کے متعلق 2 آیات طیبات پیش کیتیاں ہیں انہاں کو مد نظر رکھ کے گفتگو کرے گا عنوان گفتگو دا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 اعتبار نال تعظیم ہے ایک آپ دی ذات دی تعظیم اور ایک آپ دے حکم دی تعظیم 2 چیزیں یعنی تعظیم ذات مصطفیٰ اور تعظیم حکم مصطفیٰ یا دوسرے لفظوں میں تعظیم ذات مصطفیٰ تعظیم دین مصطفیٰ آپ نے جو احکام میں وہی دین ہے اس کے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا اللہ جل جلالہ ناچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی لمبی چوڑی تمہید نہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان ہے مدار نجات بھی آپ کی تعظیم ہے اور مدار قبول اعمال بھی آپ کی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات دے ہوتے آپ دی تعظیم واسطے آیات طیبات اتاریاں ہیں سورۃ الحجرات شریف دیاں کئی آیاتاں اس بات دے ہوتے شاہد نے وہ صرف اور صرف آپ دی تعظیم واسطے اتاریاں گئیں کسے مقام کے اللہ جل جلالہ
سورہ بقرہ دے اندر فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب کو جدو تسی بلاؤنا ہے کس طرح بلاؤنا ہے، کس انداز کا بلاؤنا ہے. اور سورہ حجرات کے اندر اس کی بالکل وضاحت فرما رہے اللہ رب العالمین کہ اپنی آوازاں نبی دی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نہیں بلانا. نہ انہاں دے سامنے اونچی آواز نال بولنا ہے آپس دے اندر، نہ انہاں نال. اس تو علاوہ حجرے تو باہر آ کے چند لوگ اونچی آواز نال پکارن لگے. اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بھی ادب سکھایا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جڑے آ کے ایویں حجرے شریف تو باہر اونچی آواز نال بولن لگ گئے نے، اللہ فرماتا ہے یہ بے عقل ہے، بے عقل ہے، عقل کوئی نہیں. یہ دا مطلب نکلیا عقل او دے کول ہی ہے جڑا ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کرتا ہے. اس واسطے تعظیم رسول دیاں مختلف صورتاں میں نسبت والیاں چیزاں دا ادب تعظیم یہ بھی آپ دی تعظیم ہے. یہ جو محفل میلاد اسی سجانے ہاں کرنے ہاں جو اہتمام ہوتا ہے یہ بھی ایک تعظیم رسول اللہ دی صورت ہے. یہ سب آپ دی تعظیم واسطے کیتا جاتا ہے. اور تعظیم رسول اللہ تعالیٰ اپنی عبادت نالوں بھی پہلے مطلوب ہے. آو اللہ دا قرآن سنو، ارشاد ربانی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بے شک اے حبیب اشد شاہد بنا کے بھیجے آئے. شاہد دا مانا حدیث دی روشنی وچ کرا، شاہد دا مانا حدیث دے اندر جس طرح ہر بندہ جاندا ہے جدوں اسی جنازہ پڑھنے ہیں اسی اوتھے شاہد دا لفظ بولنے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اے اللہ جڑے ساڈے زندہ نے انہاں دی بھی بخشش فرما، جڑے ساڈے وفات یافتہ نے انہاں دی بھی بخشش فرما، جو ساڈے حاضر ہیں انہاں دی بھی بخشش کر، اور جو غائب نے انہاں دی بھی بخشش فرما. شاہدنا دا لفظ اسی حاضر دے معنی وچ استعمال کرنے ہیں، اور یہی لفظ اللہ نے اس آیت کریمہ دے اندر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے حبیب اشرفانو حاضر و ناظر بنا کے بھیجے آوے، حاضر و ناظر بنا کے بھیجے ہوئے. پہلے حدیث دے وچوں دلیل لے آندی شاہد دا مانا میں حدیث دے نال دسے آئے کہ اسی حاضر کرنے آؤ جڑا ساڈے سامنے ہوندا ہے اودے واسطے شاہد بولنے آؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو شاہد فرمایا ہے. اس دا مانا عربی دے اندر یہی ہوندا ہے حاضر و ناظر. اے حبیب اشرفانو حاضر و ناظر بنا کے بھیجے آوے، بشارت دین والا بنا کے بھیجے آوے، ڈر سناؤن والا بنا کے بھیجے آوے. تھوڑا جہا شاہد حاضر و ناظر دے لفظ دے اتے غور کر لیا جے. اللہ تعالیٰ نے یہ شان اپنے حبیب نو عطا کی تھی. حاضر و ناظر ہونا اے نبی دو عالم دی شان ہے. بعض لوگ لوگاں برگلاتے نے، دھوکھا دیندے نے، لفظاں دے ہیر پھیر دے اندر پھساندے نے. وہ کہندے نے کہ حاضر و ناظر تے اللہ ہے، تسی نبی واسطے حاضر و ناظر کہندے ہو. جاؤ میں چیلنج پیا کرنا وا
تاریخ دی حدیث دی کسے کتاب دے اندر یہ لفظ وفا دو کہ حاضر و ناظر اللہ واسطے استعمال ہویا ہوئے، نہیں نہیں، حاضر و ناظر اللہ واسطے بولنا ہے ہی منع، یہ ہے ہی منع۔ ہو سکتا ہے توڑے دماغ گھوم جاؤں لیکن دلیل نہ گل کرنا، اسی بات نہ بولو۔ حاضر و ناظر یہ نبی دو عالم کی شان ہے، اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے، یہ لفظ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حاضر و ناظر، حاضر کہندے نے جڑا جسم دے نال موجود ہوئے، اٹھاؤ، حاضر کہندے نے جڑا جسم نال موجود ہوئے، اور میں بھی دسنا ہے کتنے لفظ چلے ہیں، حاضر نواخدے میں جڑا جسم نال موجود ہوئے، ناظر نواخدے میں جڑا اکھاں نال ویکھن والا ہوئے۔ اللہ جسم تو بھی پاک تے اکھاں تو بھی پاک، اس واسطے اللہ نو حاضر بھی نہیں کہہ سکتے۔ حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ دے اندر امام عبدالغنی نابلسی علیہ الرحمہ نے آپ نے ایتھے تک فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے جگہ مقرر کر دے، معین کر دے کہ اللہ ہر جگہ ہے، فرمایا کلمہ کفر ہے، اللہ نو ہر جگہ نہیں کہہ سکتے، اللہ جگہ تو پاک ہے، جسم تو۔ یہ جملہ کہنا بھی اللہ کی شان کے مطابق حرام ہے۔ یہ اگلا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا ہر جگہ، یہ ہر بندہ بول دے، اور بد مذہب لوگ اس کی بڑی تشہیر کر دینے۔ حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ دے اندر امام عبدالغنی نابلسی فرماؤں نے فرمایا یہ لفظ کلمہ کفر ہے، سخت منع ہے، سخت حرام ہے، اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ موجود ہے، وہ جگہ سے پاک ہے۔ اور یہ بھی دستا اسی نبی دو عالم حاضر و ناظر مننے ہیں، اس کا مطلب کی بعض ساڑھے جاہل لوگ، بے علم لوگ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا ہر جگہ موجود ہے۔ ایسا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جو ہلاکت ہو سکتا ہے علماء کا عقیدہ، کتب اہل سنت میں یہ نہیں ہے۔ حاضر ناظر کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ موجود ہے، نہیں، حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے رسول خدا اپنے روضہ پاک کے اندر تشریف فرما کے ساری دنیا نو عرشاں فرشاں نو انج پہ ویکھدے نے جنہیں اپنی ہتھیلی نو پہ ویکھدے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حاضر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رضا نے اس کا معنی بیان کرتے ہیں مشائخ کو، جو مشائخ نے نقل فرمایا ہے، فرمودے نے حاضر کا مطلب ہے ادھر توجہ کرو، اے میں مثال پر دے رہا آ گلاس پہ کہ یا میرا ہاتھ ہے اتنے بہ کے میں جڑی جڑی شے تے تصرف کر رہا ہوں، جڑی جڑی شے نو ہاتھ وچ پھڑ سکنا ہوں، انہی ایک جگہ واسطے میں حاضر ہوں، انہی ایک جگہ واسطے، بولو تے صحیح نہ صحیح گل سمجھ آ جاوے تو جڑی شے میرے تصرف وچ انہی جگہ واسطے میں حاضر ہوں، جتھے تک ویکھدے ہاں اتھے تک ناظر بلا تمثیل سونے دی شان۔ آپ دے حاضر و ناظر دا مطلب ایوے کہ اللہ نے ساری خدائی آپ دے تصرف وچ دتی ہے، روضہ انور وچ بیٹھ کے جتھے چاہو خدائی دے اندر تصرف فرما سکتے ہیں۔ روضہ انور وچ بیٹھ کے بلا تمثیل جی ہے جی
پڑھ رہے ہیں عرشاں فرشاں دے اندر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا ہے، قبضہ دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، اس معنی دے لحاظ نال اپنے جسم مبارک نال حاضر نے، اور اللہ کوئی چیز چھپائی کوئی نہیں آپ دے کولو، اس واسطے آپ ناظر صحابہ کا ذکر نال نال رکھو، تحقیق کا نعرہ اس نو بھی، کیونکہ اسی الحمدللہ اہل سنت دا سب دے بارگاہ وچ سر جھکاؤن والے اللہ جگہ تو پا کے مکان تو پا کے اس جگہ مکان مخلوق دی صفت ہے اللہ دی، اللہ واسطے اس کا اثبات جائز اعلیٰ فرماتے ہیں وہی لا مکی ہوئے، وہی لا مکا کے مکی ہوئے، سر عرش تختی نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اللہ جگہ تو پا کے مکان جگہ نوا کھدے میں اللہ واسطے ایک جملہ بھی نہیں بولیا جا سکتا کہ ہر جگہ موجود ہے، نہیں وہ دے جلوے ہر جگہ میں، پر وہ جگہ تو پا کے آؤ جس عقیدے نو صوفی دی زبان سمجھو، ولی دی زبان سمجھو کہ سر زمین کوٹ وال چلنا ہے۔ سخی سلطان فرماؤں نے نالت عرشی معلا اتے نارب خانے کعبے جسم نال جیڑا موجود ہوئے تصرف کردہ ہوئے انہوں حاضر آخر دے
اکھاں نال جڑا ویکھدا ہوے اونوں ناظر آکھدے نے اللہ جسم تو بھی پاک اکھاں تو بھی پاک یہ جملہ کتھوں نکلے مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ شارح بخاری فتاوی شارح بخاری دے اندر کہندے نے اے لفظ انگریزاں دی طرفوں کچہریاں وچ استعمال ہونا شروع ہوئے عوام دے اندر پھیل گیا او کیونکہ جدو انہاں نے قسم چکانی کہ انہاں اپنا کو اللہ نو حاضر ناظر جان کے اسی یہ گل کرنے ہاں پہ اے لفظ اتھوں چلے آوے اسلام دی کسے کتاب دے کر اللہ واسطے حاضر و ناظر نہیں بولے آگیا وہ جو ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے حبیب اصل کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجے آوے بشارت دینے والا بنا کے بھیجے آوے مومنانو بشارت دینے والا وَنَذِيرًا اور ڈر سنان والا اللہ دے عذابہ کا ڈر سنان والا اگلی آیہ کریمہ دے اللہ فرماتے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ آیا ہوئے اللہ فرماتا ہوئے تاکہ اللہ رسول منیا جاوے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ نے اپنے نبی نو بھیجے آوے جنہیں بھی نبی آئے نے انہاں دے اون دا مقصد ہی ہے اللہ رسول نو منیا جاوے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ دوسری گل اللہ بیان کرتا ہے کہ ساڑھے رسول دی تعظیم و توقیر کی جاوے نعرہ تکبیر اللہ اکبر غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام ہے رسول میں بات بھی تو اگر ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی مضمون ہے نعرہ تحقیق حق جامعہ اللہ محمد چاریار حاجی خانہ قطبریز توجہ نال گل سن اللہ نے کتنی سونی ترتیب نال پہلے ایمان وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ دوسرے نمبر سے آپ دی تعظیم و توقیر نو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ فرماتا ہے بعد صبح و شام میری پاکی بیان ہے تین چیزاں اللہ نے رکھی ہیں ترتیب کتنی سونی پہلے ایمان کیونکہ ایمان تو بغیر بھی تعظیم رسول ظاہری کچھ پیدا نہیں ہے ظاہری تعظیم کیونکہ جڑی دل والی ہوندی ہے انہوں تے ایمان آخر ہے کھتریاں بھی لکھیاں ناتا نبی پاک دیاں سیرت دے کتاباں لکھیاں غیر مسلمہ لکھیاں عیسائیاں لکھیاں کچھ یہودیاں لکھیاں مستشرقین جڑے ہیں انہاں لکھیاں لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے انہاں نو وہ ظاہری تعظیم فائدہ بولو دے سے نہیں دے گی ایک علیحدہ بات ہے کہ نبی دعالم دی ذات دے ظاہری تعظیم دے نال اللہ جے فضل کرن تے آ جاوے نا تے کچھ نہ کچھ فائدہ ابو لہب جیسے نو قبر چ مل جاتا ہے لیکن حقیقی نجات نہیں ملی انہیں لونڈی آزاد کی تھی اس دے عذاب تخفیف ضرور ہوندی ہے عذاب ہلکا ہوندہ ہے ختم نہیں ہوندہ نہ ہی قیامت پہ دن ختم ہوئے گا کیونکہ اس دے کفر کوئی شک نہیں اس دی مذمت صورت اتری ظاہری تعظیم جب تک ایمان نہیں وہ بھی فائدہ نہیں دیتی اور سمجھنا ایمان کامل ہی اس وقت ہوتا ہے جدوں رسول خدا دی سچی دل وچ تعظیم آوے اس وقت ایمان کامل ہوتا ہے اس تو بعد اللہ نے رکھے اپنی تسبیح نو اپنی عبادت نو اس کا مطلب نکلیا اللہ نے پہلے تعظیم نبی نو رکھے بعد وچ اپنی عبادت نو رکھے جیڑی عبادت تعظیم نبی تو بغیر ہوئے گی قیامت والے دن اللہ چک کے منہ تے مارنی ہے کہ اس تعظیم نبی نہیں عبادت تو ہی قبول ہوئے گی جیڑی
تعظیم مصطفیٰ والی ہوئے یہ تین چیزاں نے ترتیب نال اللہ نے بیان کی دیا نے پہلے نمبر تے ایمان اللہ رسول میں جاوے ایمان کی شہر کیا خالی جڑا کلمہ پڑھ لیندہ ہوئے پاویں بعد جو مرضی کرے کیا اور اسی مومن آکھا گے نہیں بے لیا ایمان کا مطلب ہے وہ تصدیق بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا انعامدار لے کے آئے دین شریعت 30 سپاریاں دی صورت دے اندر سارے کا سارا سچے دل دے نال مننے زبان نال اقرار کرے ادھر توجہ رکھنا اور اس دے نال جدو ایک اقرار کر بیٹھے کہ اللہ دے نبی جو لے کے آئے سچا ہے ادھروں زبان دے نال اقرار کر کے دل نال من بیٹھا وے اور اس تو بعد کوئی ایسا عمل نہ کرے جڑا اس نو ایمان تو خارج کر دے ضروریات دین جنیاں چیزاں نے ضروریات دین جو کسی شے دا انکار نہ کرے ضروریات دین کیڑیاں چیزاں نے جنہاں نو ہر عام و خاص جان دے نے جس کا نماز ہر بندے نو پتہ ہے روزے دا ہر بندے نو پتہ ہے اسی طرح امام الانبیاء دا آخری نبی ہونا بھی ضروریات دین وچ ہوئے ایک پاسے کلمہ پڑھدا ہوئے تے نبی نو آخری نبی بمانا افضل سمجھے آخری نبی بمانا خاتم آخری نبی بمانا کہ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اگر اے نہیں سمجھدا توجہ رکھنا بھائی کچھ گروہ ایسے ہیں وہ آپ نو آخری خاتم سمجھنے نے لیکن وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب ہے بمانا افضل آخری نہیں کہتے خاتم بمانا افضل نہیں آخری یعنی آپ تو بعد کوئی نبی نہیں یہ ضروریات دین وچ ہوئے پاویں لکھ تسبیحاں پھیردا ہوئے لکھ کلمہ پڑھدا ہوئے سارے شریعت دے تمام امور تے عمل پیرا ہوئے ایک ضروریات دین وچ کسے شے دا انکار ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ منافق ہے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے ایمان واسطے شرط ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کا مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ دے نبی دیتے سارے دل نال سچا مننے خالی تسبیحاں ویکھ کے کہ بندے نو غوث قطب نہ سمجھ لیا کرو عقیدہ بھی دیکھیا کرو لباس خضر میں لاکھوں یہاں ہضم رہتے ہیں اگر دنیا میں جینا ہے تو بینا دیکھنے والی آنکھ پیدا کر توجہ ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر تسبیحاں سارے عمل بعد سب تو پہلے ایمان ایسا بھی جدے اندر ملاوٹ نہ ہوئے تے تسبیح پھری پر دل نہ پھرے تے تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے
जाग भी ना दो तीन जमे दे न बाहो भावे लाल होवे कड़ कड़ के पहली चीज ईमान, उसके बाद अदब नबी, ताज़ीम नबी, उसके बाद अल्लाह ने अपनी तस्बीह रखी है, अपनी इबादत रखी है। नबियां दी ताज़ीम साढ़े नबी ते सैयदुल अंबिया अल्लाह ने हर नबी दी ताज़ीम दे अंदर उम्मत वास्ते इनामात रखे और ताज़ीम नबी जिस सच्चे दिल नाल होवे ना ते इसे वजह नाल अल्लाह फिर कामिल ईमान दी दौलत अता करदा है। एक गल कुरान दे वाक़े ने मूसा कलीमुल्लाह हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह दे हवाले नाल पेश करके अज़मत मुस्तफ़ा दी गल समझाना। बोलो हज़रत मूसा कलीम जदों पैदा होए उलमा तो तुसी समाप्त करते रहते हो। उस वक्त फिरौन ने हर पासे पहले ला दिते, हुक्मनामा जारी हो गया, जेड़ा बच्चा पैदा होए कत्ल कर दिता जाए। लेकिन अल्लाह ताला दे इरादियां नूं कौन मोड़ सकदा है, ओदा मुकाबला कौन कर सकदा है। हज़रत आदम तो लेके साढ़े नबी पाक तक अल्लाह ताला ने अपने नबियों की हिफाजत की थी। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उतारा वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। तवज्जो रखना, हज़रत मूसा कलीम जदों पैदा होए आप दी अम्मी जी ने हुक्म रब्बी दे तहत एक संदूक के अंदर बंद करके आप समंदर दे अंदर दरिया दे अंदर रोड़ दिता। इधर थोड़ा जिहा पसे मंजर सुनो। फिरौन दी एक बेटी सी जिस दे जिस्म दे उत्ते बस दा दाग सी, एक बीमारी बस होंदी है ओदा दाग सी। उन्हें बड़े बड़े हकीम बुलाए, बड़े बड़े तबीब आए, किसी को इलाज ना होया। उन्हें अपने इल्म रखने वाले जिन्ने भी नजूमी सन, काहिन सन, उन्होंने बुलाया। तुसी कोई अपने इल्म का मुजाहरा करो, दसो कि मेरी बेटी सही हो सकती है कि नहीं। नजूमिया ने अपने इल्म के मुताबिक उन्होंने दसिया, ऐ फिरौन एक गल दे अंदर तेरी बेटी की शिफा सर नजर आती है। कहने लगा कि वो सारे नजूमी कहने लगे